ابلاج اس کی ایسی شکل بنانے پر ہنستی۔ چلو ٹھیک ہے، دے دیا کروں گی اپنا شائن تمہیں، مگر جب تم دور گئے تو پھر مت کہنا شائن کے لیے، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا اس کے لیے۔ وہ اس کی آخری بات پر راضی ہوتی بولی، اس پر زہران بھی ہنس دیا۔ کچھ بھی ہو، ضد کا نتیجہ ابلاج کے راضی ہونے پر ہی نکلتا تھا۔ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس سے وہ زہران سے بچ کر نکلتی، اسے زہران منا کر ہی دم لیتا تھا۔ اچھا، مجھے وہاں جا کر بہت سارا مس کرنا، 24 گھنٹے اور روز ہم فون پر بات کیا کریں گے، اور چاچو سے جلدی واپس آنے کی ضد کرتی رہنا۔ میں اکیلا ہو جاؤں گا نا، یہاں تم نہیں ہوگی تو تمہاری بہت یاد آئے گی مجھے۔ وہ اداسی سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ اس کا دل اندھیروں میں ڈوب سا جاتا تھا، اس کے دور جانے کا تصور بھی کرتا تو۔ ستارے پر ٹہری ابلاج کی خاموش آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور گال سے لڑکھڑاتا ہوا اس کی گمنام ہستی میں چھپ گیا۔ اس نے بے اختیار دونوں آنکھوں کو مضبوطی سے بند کر کے ماضی کی یادوں کو بولنا چاہا۔ کتنے ہی موتی اس کی آنکھوں سے گر گر کر ٹوٹے تھے۔ اس کی اداس آنکھوں میں دور جانے کی جو اداسیاں تھی آج بھی ابلاج کے دل اور ذہن پر نقش تھی۔ اس کی آنکھ کی اداسیاں اب ابلاج کی آنکھوں میں بسیرا کر بیٹھی تھی، مگر یہ ظالم یادیں تو دیمک کی طرح اسے اندر سے کھاتی تھی آہستہ آہستہ۔ کیسے بلا سکتی تھی وہ اسے، جو اس کی ذات کا حصہ تھا؟ ایک وہی تو تھا جس سے خوبصورت یادیں جڑی تھی، جو ان اداس بے رنگ مشکل دنوں میں بھی ہونٹوں پہ مسکان لے آتی تھی۔ ہر بات میں اس کی ضد، اس کا تنگ کرنا اور پھر پیار سے منانا ابلاج کو شدت سے یاد آتا تھا۔ بچپن کے گئے دنوں میں کون جانتا تھا کہ وہ ایک دن دور ہو جائیں گے؟ نم آنکھوں اور درد بھرے چہرے پر وہ میٹھی سی مسکان جیسا تھا۔ دیکھو ہان، میں تو چمکتا ہوا ستارہ تھی، لیکن تم سے دور ہو کر میں ٹوٹ گئی، میری چمک ختم ہو گئی۔ ابلاج آسمان میں چمکتے ستاروں کو دیکھ کر اسے یاد کر کر اداسی سے رو دی۔ اس کی راتیں اتنی اداس اور خالی تھی کہ ستاروں کے ہجوم بھی انہیں بھر نہیں پاتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے دل میں زہران کی جگہ لاکھ دنیا کی ہزار نعمتیں بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ان اداس خالی راتوں اور اس کے دل میں کس قدر مماثلت تھی۔ ان یادوں کے سوا اس کے پاس اور تھا ہی کیا؟ ایسی ہی ماضی کی درد بری تکلیف دہ یادیں جنہیں سوچنے سے بھی ابلاج کو خوف آتا تھا۔ کاش ان اچھی یادوں کے ساتھ جڑی ان بری یادوں کو وہ خروچ کر اپنی زندگی سے پھینک سکتی۔ ہاتھ کی پشت سے گال پر بہتے آنسو صاف کرتی وہ کمرے کی بالکونی سے خود سے تھک کر اٹھی اور جا کر لیٹ گئی۔ ارے آپ ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں؟ پیشنٹ کب سے آپ کا پوچھ رہا ہے، آپ اندر ان سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ ڈاکٹر گمسم بیٹھے ابرار کے پاس آتی دوسری دفعہ اس سے کہہ رہی تھی۔ ابرار نے خالی نظریں اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا، پھر بولا تو اس کے لہجے میں بے بسی تھی، کیسے سامنا کروں گا میں اس کا؟ تبھی ڈاکٹر اس کا درد سمجھتی آگے بڑھتی، ہلکا سا اس کا کاندھا تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیتی چلی گئی۔ تب ہمت کر کر ابرار اٹھا تھا۔ ہمدان نے جب ابرار کو اندر آتے دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، اور ابرار جو ہمت سے اس کے پاس آیا تھا اسے سنبھالنے حوصلہ دینے کے لیے، اسے دیکھ کر بکھر گیا اور بھاگ کر آتے اس کے سینے سے لگ کر رو دیا۔ ڈاکٹر نے ہمدان پر گزرنے والی ساری قیامت کی خبر اسے دے دی تھی، جس کا ابرار نے ہی ان سے کہا تھا۔ اس میں خود اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اسے یہ سب خود بتاتا۔ ابرار، میں برباد ہو گیا، میں اکیلا رہ گیا، سارا چلی گئی ابرار۔ ہمدان اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دیا تھا۔ سنبھال خود کو ہمدان، تجھے ابلاج کے لیے خود کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے جینا ہے۔ بابی کی زندگی اتنی ہی تھی، یہ دیکھ کہ وہ کتنے حسین پل تیرے ساتھ گزار کر گئی ہیں۔ اب ابلاج کو دیکھ، اس کی خاطر ہمدان۔ ابرار بھی روتے ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں ابرار، میں معذور ہو گیا ہوں۔ ابرار، میں کیسے اپنی ابلاج کو سنبھالوں گا؟ کیسے میں اس کی طاقت بنوں گا؟ میں اس پہ خود ایک بوجھ بن جاؤں گا۔ وہ رو رہا تھا۔ ایسے ہمت ہار جائے گا تو سوچ ابلاج کیسے سہے گی تجھے اس حال میں دیکھ کر؟ وہ بچی ہے ابھی۔ ہمدان، خدا کے لیے ابلاج کا سوچ۔ ابرار اب اسے خود سے الگ کر کر اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بولا۔ اللہ اللہ کرتے اور دعاؤں کا اثر تھا جو ابلاج کو بھی ہوش آ گیا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد اس پر جو بجلی گری تھی، اس کی تڑپ اور تکلیف اتنی تھی کہ نہ وہ فرا سے سنبھل رہی تھی نہ ابرار سے۔ ہمدان تو پتھر بنے بہتے آنسو سے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ معذور انسان کے لیے کیسے ممکن تھا اس کو سنبھالنا؟
ابرار کے پاس آخری حل یہی بچا تھا اب کہ زہران کو بلوایا جائے، وہی ہے جو ابلاج کو سنبھال سکتا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر میں زہران ابلاج کے پاس تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ہان ماما چلی گئی، ہان میری ماما چلی گئی۔ اس کی زبان پر بس یہی الفاظ تھے۔ زہران اسے کیا سنبھالتا، وہ خود اسے بکھرتا دیکھ کر ٹوٹ کر اسے خود سے لگا کر رو دیا تھا۔ فرا ماما بھی تو تمہاری ماما ہے، بالا مت رو، ہم سب ہیں نا تمہارے پاس، پلیز مت رو، وہ پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا بولا۔ پھر زہران کی وجہ سے اس کے سمجھانے سے بڑی مشکل سے ابراج سنبھلی تھی، مگر آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، جنہیں زہران بار بار محبت سے اپنی پوروں پر چن لیتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، پھر چاہے وہ اچھا گزرے کسی کے لیے تو کسی کے لیے برا۔ ابرار اور فرا سے ابلاج کی اداس اور خاموش حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ ہسپتال سے اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ ابرار نے ہمدان سے بھی کافی ضد کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن ہمدان راضی نہ ہوا۔ لیکن ابلاج کے لے جانے پر اس نے کچھ کہا بھی نہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ معذور انسان کسی کو سہارا نہیں دے سکتا۔ فرا اور ابرار نے ابلاج کا بہت خیال رکھا، اسے اپنے اولاد سے کم نہ سمجھا۔ زہران تو ہر وقت اسی کے ساتھ رہتا تھا، اس سے گھنٹوں باتیں کرتا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا، مگر ابلاج کچھ کہتی نہ سنتی، بس چپ کہیں دور نظروں سے کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہتی۔ اس برے وقت میں اپنوں سے بڑھ کر فرا اور ابرار نے ہمدان کا ساتھ دیا تھا، اسے سنبھالا تھا۔ ابرار صبح شام ہمدان کے پاس چکر لگاتے تھے، اب وہ اکیلے جو ہو گئے تھے، وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے کہ کہیں وہ خود کو بوجھ نہ سمجھنے لگے زندگی پہ۔ ابرار آج ابلاج کو میرے پاس یہیں چھوڑ جاؤ۔ ابرار اور زہران ابلاج کے ساتھ ہمدان کے پاس آئے تھے، تبھی جب وہ وہاں سے جانے لگے تو ہمدان نے ان سے کہا۔ ابرار نے حیران نظروں سے ہمدان کو دیکھا۔ زہران، جس نے ابلاج کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، ہمدان کی بات سن کر پریشان نظروں سے باپ اور چاچو کو دیکھنے لگا۔ ابلاج بھی خاموش نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہمدان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس آج دل تھوڑا اداس ہے، اس لیے تم ابلاج کو آج یہیں چھوڑ جاؤ، ہمدان نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی بات ہے تو یار میرے گھر چل لے، اصل میں ابلاج کے بنا اب دل نہیں لگتا ہم سب کا، اور گھر بھی خالی خالی سا لگتا ہے۔ اگر میں ابلاج کو تجھے چھوڑ کر جاؤں گا تو سارا ذہن تیری طرف لگا رہے گا۔ ابرار نے پیار سے اسے منانا چاہا۔ نہیں ابرار، ابھی نہیں، پھر کبھی، تم آج ابلاج کو چھوڑ جاؤ۔ ہمدان نے ابرار کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑاتے ہوئے اپنی ضد ہی کی۔ ابرار خاموش اس کی شکل تکتا رہ گیا۔ ابلاج کو اس نے اپنی اولاد کی طرح اور ہمدان کو بائی سے بڑھ کر مانا تھا، مگر کیا کرتا، ماننے سے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ مجبور ہو کر اس نے آگے سے پھر کچھ نہ کہا، مگر زہران کا دل عجیب اداس اور خوفزدہ ہونے لگا۔ ابلاج کے بغیر جانے کا سوچ کر اس نے مضبوطی سے ابلاج کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ زہران، ابلاج کا ہاتھ چھوڑ دو بیٹا، ہم ابلاج کو کل لینے آئیں گے، وہ آج یہیں رہے گی، ابرار نے سنجیدگی سے زہران کو دیکھ کر کہا۔ بابا، بالا اکیلی کیسے رہے گی؟ مجھے بہت فکر ہوگی، میں بھی یہیں رہ جاؤں؟ زہران نے ڈوبتے دل سے باپ کو دیکھ کر فریاد کی۔ نہیں زہران، تمہارے چاچو حالات کی سختیوں کے ساتھ بدل گئے ہیں شاید، اب ہم انہیں غیر لگتے ہیں، اس لیے ہمارا یہاں زیادہ آنا جانا انہیں پسند نہیں رہا، وہ اکیلے پن اور تنہائی کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارا چلنا بہتر رہے گا۔ ابرار نے سادہ لفظوں میں ہمدان کو دیکھ کر طنز کیا تھا، جس پر ہمدان نے کوئی تاثر نہ دیا۔ ابلاج نے نم آنکھوں سے باپ اور پھر ابرار کو دیکھا، اسے دکھ ہوا تھا اپنے چھوٹے بابا کا اداس چہرہ دیکھ کے، مگر اس کے بابا خاموش کیوں تھے؟ وہ انہیں روک کیوں نہیں رہے تھے؟ ماں کے بنا اسے خالی گھر اچھا بھی نہیں لگتا تھا، ان کی یادیں جڑی تھی اس گھر سے جو ابلاج کو اور دکھی کرتی تھی۔ ابرار نے آگے بڑھ کر زہران کے ہاتھ سے ابلاج کا ہاتھ چھڑوایا، ابلاج کو پیار کیا اور بنا ابرار کو دیکھے آگے بڑھ گیا۔ زہران نے رگڑ کر آنکھ سے آنسو پونچھے۔ اپنا خیال رکھنا بالا، میں صبح ہی آ جاؤں گا تمہیں لینے، رونا نہیں۔
اور ڈرنا بھی نہیں ٹھیک ہے؟ ابلاج اس کے بڑوں کی طرح سمجھانے پر اداسی سے مسکرا کر گردن ہاں میں ہلاتے سے دیکھ رہی تھی۔ زہران کا دل نہیں کر رہا تھا ابلاج کو چھوڑ کے جانے کا، اسے نظروں سے دور کرنے کا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے سمجھائے جا رہا تھا جب ابرار کی گاڑی کا ہارن بجتا اسے سنائی دیا۔ مجبوراً اس نے ابلاج کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک شکایتی نظر ہمدان پر ڈالی، جو خاموش نظروں کو نیچے جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ بالا، میں صبح ہی آ جاؤں گا تمہیں لینے، میرا انتظار کرنا۔ غصے میں زور سے کہتا ابلاج کی آڑ میں وہ ہمدان کو وارن کرتا تیزی سے پلٹا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ بابا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، چاچو کا رویہ، ان کی باتیں، میرا دل کہہ رہا ہے جیسے ابلاج مجھ سے دور جانے والی ہے ہمیشہ کے لیے، سب کچھ ختم ہونے والا ہو جیسے۔ بابا، میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے، میں آپ سے کیسے بیان کروں جو میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت۔ زہران گھبرایا ہوا سا باپ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر رو دینے والی صورت بنا کر بولا۔ ابرار، جو اس وقت فی الحال خاموش ڈرائیو کرنا چاہتے تھے، زہران کی باتیں سن کر حیران ہوتے اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیا مطلب زہران، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمدان کہاں جائے گا؟ تم نے ابلاج کی دوری کو سوار کر لیا ہے خود پر، کچھ نہیں، فکر نہیں کرو، ہم ابلاج کو کل صبح ہی لے آئیں گے۔ ابرار زہران کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دیتے بولے۔ زہران کے دل کو سکون تو تب ملتا جب وہ صبح ابلاج سے ملتا، اور صبح اس کی کانٹوں پر گزرتی رات کے اختتام پر تھی۔ ابلاج نم آنکھوں سے چلتی ہوئی خاموش باپ کے سامنے آ کر بیٹھی جب ہمدان آہستہ مگر پتھریلی آواز میں بولے، ابلاج، تمہارا جو بھی ضروری سامان ہے وہ رکھ لو، 1 گھنٹے میں گاڑی آنے والی ہے۔ ابلاج نے پھٹی ہوئی حیران آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ تبھی وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، بابا، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ کانپتی ہوئی بیگی آواز میں وہ بولی، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو ابلاج، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمدان نے ٹھہر ٹھہر کر اسے باور کروایا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو بس، اور پھر آگے بڑھ گئے۔ ابلاج انہیں ایک تک کھلی آنکھوں سے دیکھے گئی، آنکھ سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ہان، اس کے کانپتے دل نے شدت سے ہان کو پکارا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک کار ان کے گھر کے آگے کھڑی ہوتی ہارن دینے لگی۔ چلو بیٹا ابلاج، ہمیں نکلنا ہے، ہمدان نے خوف زدہ کمرے میں بیٹھی ابلاج کو آ کر آواز دیتے ہوئے کہا۔ ابلاج نے زیادہ کوئی سامان نہیں اٹھایا تھا سوائے زہران کے ساتھ اس کی اپنی اور ماں کی کچھ تصویریں اور زہران کی چند گھڑیاں جو ابلاج اس کے ہاتھ سے اتار کر ہمیشہ خود پہن لیتی تھی، اور چند کپڑے۔ مرے مرے قدموں کو گھسیٹتی وہ باہر آئی جہاں ہمدان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو اس نے دیکھا ہمدان ان کے گھر کے برابر گھر کے دروازے تک گئے۔ اندر سے گھر کا مالک آیا جس سے کچھ بات چیت کی اور پھر واپس آ کر ڈرائیور کی مدد سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ابلاج کچھ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بابا اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اسے صرف زہران کا خیال آئی جا رہا تھا۔ وہ کیسے رہے گی اس کے بنا؟ جب وہ اسے لینے آئے گا اور وہ اسے نہیں ملے گی تو وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا؟ کیا گزرے گی اس پر؟ وہ تو ٹھیک سے ملی بھی نہیں تھی آخری بار اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، اور انہی سوچوں میں کب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ زہران سے جدا ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھر گرنا شروع ہو گئے جب ابلاج نے ایئرپورٹ دیکھا۔ ہمدان ڈرائیور کی مدد سے گاڑی سے باہر آتے ویل چیئر پر بیٹھ کر خود اسے آگے کی جانب گھسیٹتے ہوئے بڑھنے لگے، جبکہ ابلاج ان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کا سامان جو تھوڑا بہت تھا ڈرائیور ساتھ لا رہا تھا۔ سارے مرحلات سے گزر کر آخرکار وہ اپنی مطلوبہ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے جب ابلاج نے بڑے ضبط سے باپ کی طرف دیکھ کر زخمی دل سے سوال کیا، بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم پاکستان جا رہے ہیں ابلاج، ہمیشہ کے لیے، ہمدان نے سپاٹ چہرہ لیے اسے جواب دیا۔ ابلاج نے زور سے منہ پر ہاتھ رکھ کر باپ کی طرف سے رخ پھیرا، کہیں وہ اس کے رونے کی آواز نہ سن لیں۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو تیزی سے بہنا شروع ہو چکے تھے۔
تو وہ خوشیوں کو الوداع کہہ کر غموں کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ جن لوگوں نے اپنوں سے بڑھ کر چاہا، انہیں دکھ دے کر وہ پتھر کے دلوں کو فتح کرنے جا رہے تھے، مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کرنے جا رہے تھے۔ ساری کتابیں اپنے ارد گرد بکھرائے وہ انہیں سیٹ کر رہی تھی، جب ابلاج کا موبائل جو کتابوں کے نیچے دبا تھا بجنے لگا۔ کتابوں کو یہاں وہاں کرتے اس نے بڑی مشکل سے موبائل کو ڈھونڈا، جہاں ایک نئے نمبر سے کوئی کال کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر ابلاج نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، کون؟ مصروف آواز میں وہ آگے سے بولی۔ اف جانے من، اتنی جلدی بھول جاتی ہو اپنے چاہنے والوں کو، ایسے بھی کوئی ظلم کرتا ہے؟ اور جو کوئی بھی تھا ابلاج کو خوب معلوم تھا، تبھی وہ بھی دانت پیس کر کسی بھی حد کی پرواہ کیے بغیر بولی، تم اور کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ ایک جانور کو بھی لات مار کر نفرت سے کوئی دور کر دے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے اور پلٹ کر واپس نہیں دیکھتا۔ تم تو جانور سے بھی کمتر نکلے۔ ابلاج حد میں رہو۔ ولید کو جیسے اس کی بات سے آگ لگ گئی تھی۔ کیا کر لو گے تم بونکنے کے علاوہ؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ بہت جلد میں تم سے اپنی بےزتی کا بدلہ لوں گا ابلاج، تم اپنی عزت کی خاطر بھیک مانگو گی مجھ سے، اور جو تھوک تم نے مجھ پر پھینکا ہے میں مجبور کر دوں گا تمہیں اسی تھوک کو چاٹنے پہ۔ نفرت کی آخری حدوں تک جاتا وہ ابلاج سے بولا تھا۔ اس کی زہریلی آواز سن کر ابلاج ایک پل کے لیے کانپ سی گئی تھی۔ عزت کی بھیک، کتنا درد بڑا منظر اور مقام ہوتا ہے کسی سے عزت کی بھیک مانگنا ایک عورت کے لیے۔ اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس عزت کی خاطر وہ جان بھی دے سکتی تھی اور لے بھی سکتی تھی۔ اس لفظ پر آ کر اس کی ساری ہمت دم توڑ جاتی تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے فون کاٹ کر دور پھینکا اور خوف سے ولید کی باتیں سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا کسی کو سکون سے جینے کا حق بھی نہیں؟ کسی کا اصل روپ اسے دکھانا، اس کے رشتے کو ریجیکٹ کر دینا ایک لڑکی کے لیے اتنا بڑا گناہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس کی عزت کو جلا کر راکھ کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے۔ اس ولید نے تو ابلاج کی زندگی حرام کرنے کی جیسے قسم ہی کھا لی تھی۔ قابل ترس عورت کو معاشرہ بڑے آرام سے قبول کر لیتا ہے، مگر ایک مضبوط عورت سے اس معاشرے کا ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے۔ وہ پورا زور لگاتا ہے اسے توڑنے میں، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ کر بکھر کر ختم ہو جائے اور اس کی فاتحہ پڑھ لی جائے، تب جا کے انہیں سکون ملتا ہے۔ ایک کمزور عورت اکیلی کب تک مقابلہ کر سکتی ہے؟ پھر ہار ہی اس کی آخری منزل ٹھہرتی ہے۔ ابلاج نے صبح سے خود کو مصروف کر رکھا تھا۔ ولید کی رات دھمکی بھری کال سے وہ بہت ڈسٹرب ہوئی تھی، جس کا وہ پتہ ہمدان صاحب کو نہیں کروانا چاہتی تھی، اس لیے صبح جلد ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ بری چیزوں کو ذہن پر سوار کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے کام میں خود کو حد سے زیادہ مصروف کر لے۔ یہ واحد حل تھا اس کے پاس مصیبت زدہ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا۔ بھوکی پیاسی صبح سے کام میں لگی، اسے اب دوپہر ہو چکی تھی، جس کی اب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، جیسے اپنی زندگی سے وہ بڑی بیزار ہو۔ صبح سے اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک دو بار اس نے پلٹ کر دیکھا بھی، مگر سب اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیے۔ اس بات کو اپنا وہم سمجھتی وہ پھر سے اپنے کام میں لگ جاتی۔ ابھی بھی وہ ایک ضروری فائل لینے کے لیے لفٹ چھوڑ کر سیڑھیوں سے تیزی سے چڑھتی تیسری منزل پر بنے اپنے کیبن تک آئی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر آتی وہ بڑے مصروف انداز میں میز کی طرف بڑھی، جہاں بہت سی فائل ایک کے اوپر ایک رکھی تھی۔ اپنی مطلوبہ فائل کو ڈھونڈنے لگی، جو جلد ہی اسے مل گئی تھی۔ ایک نظر فائل پر ڈال کر وہ تیزی سے باہر دروازے کی طرف بڑھی تھی، جب آدھے راستے میں ایک جھٹکے سے وہ رکی، جیسے کسی نے زمین سے ہاتھ نکال کر اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی، سانس جیسے سینے پر بوجھ بن گئی۔ یہ اس کا وہم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے وہ آہستہ سے پیچھے کی طرف پلٹی تھی، مگر یہ اس کا وہم نہیں حقیقت تھی، جو کھلی آنکھوں کے سامنے اس کے پڑی تھی، جسے دیکھ کر ابلاج پورے وجود کے ساتھ کانپ گئی تھی۔ آنسوؤں پر کوئی بند لگنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں اور کانپتے وجود کے ساتھ وہ میز کی طرف آئی، جہاں
गुलाबी रंग की खूबसूरत सी फूलों वाली डायरी इसकी नजरे करम को तरस रही थी। वो फटी आंखों से हैरान होती इस डायरी को देख रही थी। अबलाज ने तेजी से खुद को संभालने के लिए कुर्सी को थामा। आंखें धुंधलाई जा रही थी। ये तो इसकी सबसे खास करीबी निशानी थी बचपन की, जिसे वो हर वक्त अपने साथ रखती थी, मगर 12 साल पहले वो इस पर से अपना हक हटाते हुए इसे किसी मजबूत और मोहब्बत करने वाले के हाथ सौंप आई थी, जिस पर इसे भरोसा था खुद से बढ़कर कि वो इसकी हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करेगा। तो फिर आज वो यहाँ इसकी मेज पर कैसे पड़ी थी? अबलाज ने कांपते हाथों से इस नाजुक सी गुलाबी डायरी को थामा। ये वही डायरी थी इसकी जिसमें वो सारा दिन हान के बारे में उल्टा सीधा लिखकर इसी से छुपाए फिरती थी, मगर जब वो इससे हमेशा के लिए अलग हो रही थी तो वो इसके असल हकदार को इसकी अमानत लुटा आई थी। तो अब वो यहाँ क्या कर रही थी? क्या इसका मालिक इसे यहाँ छोड़कर गया है? इस ख्याल के आते ही जैसे अबलाज का दिल जोर से धड़का था और आंसू रवानी इख्तियार कर गए थे जब कोई आहिस्ता से इसके पीछे दरवाजा खोलकर खामोशी से अंदर आया था। अपने पीछे किसी की आहट को अंदर आता महसूस कर अबलाज जैसे पत्थर ही हो गई। बड़ी मुश्किल से खुद को पलटने पर मजबूर करती वो गोमी और बस सामने खड़े वजूद को देखकर जैसे वो बिखर गई। सामने पड़ी कुर्सी जैसे इसने मजबूती से थामा था, इसी पर गिरने के अंदाज में बैठती वो सामने देखकर फूट फूट कर रो दी थी। वो इसका हान था, वो हान जिस पर वो ऐसे हुकूमत करती जैसे इसकी सारी जिम्मेदारी वो उठाती हो। जैसे अबलाज अगर हान को ना पूछे तो हान बेचारा इस दुनिया में कोई अहमियत नहीं रखेगा। ये वो हान था जो इसके वजूद का हिस्सा रहा था हमेशा, फिर चाहे वो दूर हो या पास। 12 साल वो कैसे दूर रही थी इससे, कोई पूछे तो लफ्ज ना हो इसके पास बयान करने को। वो जहरान को दुख और खुशी की मिली जुली कैफियत से देखती रो रही थी, और जहरान वो तो अबलाज को एकटक ऐसे देख रहा था जैसे अगर इसने अपनी पलकें झपकी या जरा सी भी हरकत की तो वो किसी खुशबू की तरह हवा में तहलील हो जाएगी या फिर बरसों के लिए गुम हो जाएगी। 12 साल वो इसे ढूंढता रहा था। 12 साल से वो इसे ना देख सका था और ना ही सुन सका था। अब जब वो आंखों के सामने थी तो इसे यकीन नहीं हो रहा था। 12 साल इसके इंतजार में इसकी मोहब्बत को खुद को इमानत के तौर पर इसने महफूज कर रखा था। इसे तड़प कर रोता देखकर जहरान की आंख से भी एक आंसू गिरा, जिसे इसने अंगूठे की मदद से रगड़कर हवा में उछाल दिया। समझ नहीं आ रहा था इसके मिलने पर खुशी का इजहार किस तरह करे। जहरान का शिद्दत से दिल किया कि वो बाला के गले लग के खूब रोए, इसे बताए कि वो इसके बगैर कैसे जीते रहा। इसके सारे आंसू अपनी पलकों से चुनकर अपने सीने में तड़कते दिल की आवाज इसे सुनाए, मगर ना तो शरीयत इसकी इजाजत देती थी ना समाज। वो बचपन का खूबसूरत वक्त गुजर गया जब वो बिला झिझक इसे सीने से भी लगाता था। इसके आंसू भी पहुंचता था। काश कोई इसका गुजरा कल वापस लौटा सकता, जिस कल में जीकर इसने अपने 12 साल गुजार दिए थे। अबलाज ने अपने आंसू साफ किए और आहिस्ता से उठकर इसके करीब आई, मुस्कुराई, इसका बाजू थाम कर इसे सामने रखी कुर्सी पर बैठाया और खुद भी इसके सामने बैठ गई। कितनी ही देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर रोते हुए हंसते रहे। कैसे हो हान? तभी बाला ने प्यार से इसे देखकर सवाल किया। मौत जैसी बदतर जिंदगी तो कर दी थी तुमने बाला, कैसे हो सकता हूँ? जहरा ने नम आंखों से देखते दुख से ऐसे जवाब दिया कि अबलाज दहल सी गई। ऐसे नहीं कहते हां, ये सब किस्मत में लिखा था। तुम और मैं किस्मत का लिखा नहीं बदल सकते, इसने जिद्दी और नाराज से जहरान को समझाते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, तुम तो इतने दुबले पतले से थे, ये गोश्त कहाँ से चढ़ा लिया इतना लंबू? अबलाज ने इसका गुस्सा और नाराज वाला सुर्ख चेहरा देखते हुए बात को खूबसूरत और मजाखेज रुख की तरफ मोड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो इसकी मजबूत खूबसूरत जिसामत और लंबी हाइट को छेड़ती हुई बोली, जबकि वो कुछ नहीं बोला था। ऐसा ही संजीदा और चेहरे के सख्त तासुरात लिए
اسے ایک ٹک حیران نظروں سے دیکھتا رہا جو اس سے سوال کر رہی تھی اس کی صحت کا، مگر خود وہ اس وقت کس حال میں تھی زہران کو تو حیرت اس بات پر تھی۔ جب وہ صبح ابلاج سے ملنے گھر سے نکلا تھا تو یہ سوچ کر نکلا تھا کہ جیسے وہ بچپن میں صحت مند تھی اس سے ڈبل ہی شاید ہو 12 سال بعد اس کی ابلاج اسے ملے گی جس پر وہ اس کا خوب ریکارڈ لگائے گا، اسے تنگ کرے گا، لیکن اسے ہر روب میں اس کی بالا قبول تھی، بھلے وہ موٹی ہو یا چھوٹے قد کی ہو۔ مگر اسے تو حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس نے چھپ کر ابلاج کو پہلی بار دیکھا۔ حد سے زیادہ کمزور اور بیمار سی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، چہرے کی شادابیاں تو جیسے گم ہو گئی تھی۔ دور سے دیکھنے پر بھی زہران نے اس کے چہرے پر گزرے وقت کی درد بھری تحریریں پڑھ لی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے بنا وہی برے حالوں میں ہیں، یہاں تو ابلاج اس سے بری حالت میں تھی۔ زہران کو ایسے لگا جیسے کسی نے تیز چھری سے اس کا دل چیر دیا ہو۔ بار بار دیکھنے پر بھی اس کی ہمت نہ ہو سکی اس کے سامنے جانے کی۔ اسے حیرت سی ہو رہی تھی، اس کی یہ حالت دیکھ کر یقین کرنا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ اس کے افسوس بھرے انداز سے دیکھنے پر ابلاج نے شرمندگی اور بے بسی سے آنکھیں جھکا لیں۔ تب زہران نے ہاتھ بڑھ کر اس کا جھکا چہرہ اوپر کیا، جو نم آنکھیں لیے معصوم سی لگی۔ میں کس بات کا ماتم کروں بالا، سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تمہارے ملنے پر، تمہاری ایسی حالت کو دیکھنے کا، یا تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کے بار بار بھیگ جانے کا، یا تم سے 12 سال جو الگ رہا اس کا۔ کون حساب دے گا بالا ہے سب کا؟ ہمارا خوبصورت بچپن جو چھین لیا گیا ہم سے۔ ہم نے تو ساتھ رہ کر بچپن کے حسین دنوں سے گزر کر ساتھ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا تھا۔ کتنے حسین خواب تھے جو ساتھ دیکھ کر مل کر پورے کرنے تھے۔ میں کس سے سوال کروں بالا؟ کیا کوئی مجھے یہ وقت لوٹا سکتا ہے؟ کیا مجھے میری پیاری سی گلاب جیسی چھوٹی سی بالا واپس کر سکتا ہے؟ لال سرخ آنکھیں اور لفظوں میں درد کا ایک جہاں رکھے وہ شدت جذبات سے بولا۔ ابلاج اس کی باتوں پر صرف رو ہی سکی تھی، اس کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ زندگی صرف اسی کی نہیں، زہران کی بھی برباد ہوئی تھی جو اس کے ساتھ جڑی تھی۔ وہ اس وقت عام سے کریم کلر کی سادہ شرٹ، بلو جینز پہنے، بکھرائے بال اور غم زدہ آنکھیں لیے ابلاج کے سامنے نڈال سا بیٹھا تھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خاص اہتمام کر نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی بالا کا وہی پرانا ہان بن کر آیا تھا جو اس کے ساتھ سارا دن سادے سے حلیے میں رہتا تھا۔ وہ تو اس کا دل تھی، اس کی ذات کا حصہ تھی، اس سے کیسا پردہ تھا؟ جو وہ اندر سے تھا وہی اس وقت وہ اپنی بالا کے سامنے تھا۔ ابلاج جو انگوری رنگ کے سادہ سے ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں سر پر دوپٹہ لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس وقت زہران کو وہ خود کے قریب ہو کر بھی بہت دور کھڑی محسوس ہوئی۔ بابا سے ملے ہان؟ ابلاج پھر خاموش بیٹھے گہری نظروں سے خود کی طرف دیکھتے زہران سے سوال کیا۔ میں ان سے ضرور ملوں گا بالا، آخر میری بربادی کا حساب انہیں تو دینا ہے۔ منہ بنا کر وہ کرسی سے ٹیک لگاتا ہوا اسے ناراض نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس نے ٹھیک ٹھاک دل کی ساری بڑاس اس کے سامنے نکالی تھی، پھر بھی دل ہلکا نہ ہوا۔ بس بھی کر دو ہاں، تم تو بالکل پھاپے کٹنی بنے ہوئے ہو، محلے کی لڑاکا آنٹی کی طرح۔ تمہاری زبان کچ کچ کینچی کی طرح چل رہی ہے، کیا کھا کے آئے ہو؟ آخر کار اپنی پرانی ٹون میں واپس آتی وہ اس کے ناراض چہرے کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی شکایتیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کھانے تو میں تمہارا گوشت ہی آیا تھا، یہ سوچ کر کہ تم نے 70-60 کلو بڑھا ہی لیا ہوگا، مگر افسوس کے ساتھ بہت دکھ بھی ہوا یہ دیکھ کر کہ یہاں تو صرف ہڈیوں کا پنجرا ملا ہے۔ 12 سال بعد دیکھنے کو۔ افسوس سے گردن ہلاتا وہ اس کی صحت کو لے کر سچ میں بہت پریشان ہوا تھا۔ ابلاج اس بات پر زور سے ہنسی۔ اچھا چلو ناراض نہیں ہو، اور میں تمہیں اچھا سا لنچ کرواتی ہوں، بعد میں کھا پی کر غصہ کر لینا۔ وہ کھڑی ہوتی اسے بولی تھی۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر زہران خود بھی کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر ہسپتال سے نکل کر وہ ایک قریب ہی بنے ایک ریسٹورنٹ پر لے آئی تھی جہاں زہران نے کھانا پیک کرنے کو کہا تھا۔ لو کھانا پیک کیوں کروایا؟ ابلاج نے حیران ہو کر سوال کیا۔ 12 سال بعد میں اپنی بالا سے ملا ہوں، فی الحال آج لوگوں کے اس جھنڈ سے بالکل الگ ہو کر میں تمہارے ساتھ گزرے وقت کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔
وہ صاف لفظوں میں دل کی بات کرتا بولا تھا، جبکہ اس کا دل صحیح معنوں میں ابلاج کو دیکھ کر اسے محسوس کر کر بھرا ہی نہیں تھا۔ ابلاج مسکرائی، وہ بالکل نہیں بدلا تھا، جیسے وہ اسے بچپن میں 12 سال پہلے چھوڑ کر آئی تھی، وہ اب بھی ویسا ہی تھا، ابلاج کا سایہ بنا ہوا۔ کھانا پیک ہو کر جب آیا تو بل دینے پر ابلاج اور زہران کی لڑائی دیکھنے والی تھی۔ بیچارہ ویٹر تو ہمنکوں کی طرح کبھی ابلاج کو تو کبھی زہران کو دیکھتا، جو بچوں کی طرح لڑتے بحث کر رہے تھے۔ آخرکار جیت زہران کی ہوئی۔ اس کی ضد کی آگے نہ پہلے کبھی ابلاج کی چلتی تھی نہ اب۔ یہ غلط بات ہے ہان، میری طرف سے لنچ تھا یہ، ابلاج ناراض سی بولی تھی۔ انسان صحت کے حساب سے کام کرتا ہے بالا ڈیئر، لنچ وغیرہ کروانا وہ بھی ہان کو تمہارے بس کی بات نہیں۔ اب اس کی کھنچائی کرتا وہ مسکرا کے بولا تھا۔ اس بات پر بالا دانت پیستی ناراضی سے گھورتی ہنستی۔ وہ ایک خالی پارک میں گھنے درخت کے نیچے رکھی بینچ پر آ کر بیٹھے تھے۔ دن کا وقت تھا، اس لیے وہاں ابھی ان کے علاوہ کوئی اور نہیں آیا تھا۔ بیچ میں کھانا رکھے زہران ایک گھٹنا موڑے اور ایک ٹانگ زمین پر رکھ کے ابلاج کی طرف رخ کر کر بیٹھا تھا، جبکہ ابلاج سیدھا بیٹھی تھی مگر رخ اس کی طرف ہی موڑا ہوا تھا۔ ایک سینڈوچ کا پیکٹ ابلاج کے ہاتھ میں پکڑا تھا، وہ اپنا سینڈوچ کھول کر کھاتے ہوئے اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ ابلاج کی ہنسی چھوٹ گئی اس کے کھانے کی سپیڈ کو دیکھ کر۔ وہ بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، اچھے کھانے کا شوقین اور بے صبرا، مگر جسم کو لگتا نہیں تھا، وہ الگ بات تھی۔ یار ہنس بات میں لینا، پہلے کھا لو، زہران اپنے ہاتھ میں پکڑے سینڈوچ اس کے منہ کی طرف لاتا ہوا پیار سے بولا۔ ابلاج نے ہنستے ہوئے بڑی آرام سے اس کا ہاتھ اگنور کیا اور اپنا سینڈوچ کھول کر کھانے لگی۔ زہران نے شدت سے محسوس کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے کیا اور خود بھی مسکرا دیا۔ بچپن میں جب وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا تو وہ بڑے شوق سے اس کے ہاتھ سے کھاتی تھی، مگر آج کتنی آرام سے وہ اس کے ہاتھ کو اگنور کر گئی تھی۔ زہرا نے اس کا یہ طراز دل کی گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ وقت اب بہت آگے بڑھ گیا تھا شاید، اور اتنی لمبی دوری نے بہت کچھ بدل بھی دیا تھا ان دونوں کے بیچ۔ زہران کو گزرا وقت بہت شدت سے یاد آیا، مگر وہ دل میں اٹھتی ٹھیسیں دباتے ہوئے مسکرا ہی سکا۔ ناٹ بیڈ، کافی ہینڈسم ہو گئے ہو بھائی، بالکل جینٹل مین کی طرح۔ کیا بات ہے، باڈی شوڈی بنا لی، ٹیٹو بھی بڑے کول لگ رہے ہیں، لڑکیاں تو بڑی مرتی ہوں گی تم پہ، بڑی سخت جان بن گئے ہو۔ ابلاج دانت نکالتی ہوئی مسکرا کر اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹیٹو بنے ہوئے تھے، تھوڑے نیچے آتے ایک ہاتھ کی پشت پر نہ سمجھی جانے والی زبان میں کھدائی کی گئی تھی، تو دوسرے ہاتھ کی پشت پر چیل بنی ہوئی تھی، جو اس کے خوبصورت مردانہ ہاتھوں کو دیکھنے اور سراہنے پر مجبور کرتی تھی۔ بلا شبہ وہ بنا کسی قسم کا کوئی خاص اہتمام اور تیاری کے بھی اپنی لاپرواہ اور شاندار پرسنالٹی کی وجہ سے ہزاروں میں الگ نظر آتا تھا۔ ابلاج کی جگہ اس وقت اگر کوئی اور لڑکی زہران کے ساتھ ہوتی تو خود کو خوش قسمت تصور کرتی، پریشان پاگل ہو چکی ہوتی۔ مت دیکھ مجھے اتنی چاہت اور صلاحیت سے اس طرح، مت دیکھ مجھے اتنی چاہت اور صلاحیت سے اس طرح، میں نے قابو میں اس کو رکھا ہے، وہ جو رہتا ہے سر پھرا مجھ میں۔ خود کی تعریف سن کر زہران ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے اچھا لگا تھا۔ ابلاج نے اس کے شعر پڑھنے والے انداز کو حیرت سے منہ کھول کر دیکھا، تبھی زہران نے ہاتھ پڑھ کر اس کا منہ بند کیا۔ بالا، کبھی دور سے پرسکون خاموش حسین جھیل کو دیکھا ہے؟ اس نے عام سے انداز میں سے دیکھ کر چھوٹا سا سوال کیا۔ ہاں بالکل دیکھا ہے، اس کے منہ بند کرنے پر تھوڑا سا پٹاتی ہوئی بالا نے بھی عام سا جواب دیا۔ کیا تم جانتی ہو بالا، جو چیز دور سے پرسکون خاموش اور حسین نظر آ رہی ہے وہ اندر سے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، جو کسی کو بھی زندہ سالم اپنے اندر گھسیٹ کر اسے موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوں، دور سے خاموش، سکون اور تعریف کے قابل، لیکن اندر سے اتنا ہی خونخوار اور خطرناک۔ مجھ سے دور رہنے والوں کی خود ان کے لیے بلائی ہے، ہاں، لیکن جن سے میں محبت کرتا ہوں صرف انہیں مجھ میں اترنے کی اجازت ہے۔ میں ان کے لیے ایک ٹھنڈی سکون دہ میٹھی نہر ہوں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا بالا، جو مجھ پہ مرتی ہیں میری بلا سے وہ مرے،
میں نے خود کو بدلا ہے تو تعریف اور سراہے جانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کوئی مجھے کمزور تصور نہ کرے۔ زندگی میں کبھی ایسے موڑ آتے ہیں زندگی کے کبھی ایسے موڑ پر جب سب اپنے آپ سے منہ موڑ لیں، آپ کو تنہا کر دیں، آپ خود کو اکیلا محسوس کرو، تو آپ کے پاس دو راستے نکل کر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ خود کو کمزور ظاہر کر کے خاموشی سے سب کے ہاتھوں برباد ہو جاؤ، یا دوسرا یہ کہ اپنی ساری تکلیف، درد اور کمزوری اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر کے خود کو بے خوف مضبوط ظاہر کرتے نظر آؤ، تاکہ کوئی تمہیں کمزور اور کھوکھلا محسوس کر تمہیں جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک سکے۔ پہلے تو وہ اس کی باتوں کو حیرت سے سنتی رہی، پھر وہ اس کی کہی گئی باتوں کو سن کر جیسے ماضی میں چلی گئی۔ کاش وہ بھی ہاتھ کی طرح مضبوط بنتی تو کسی کی ہمت نہیں تھی اس کو اکھاڑ کر پھینکنے کی۔ کاش وہ بھی خود کو بدل پاتی، مگر اب تو وہ جیسے ٹوٹی ٹہنی کی طرح تھی، اکیلی، کمزور، بیکار۔ تبھی زہرا نے اسے خیالوں میں گم دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ابلا چونکتی ہوئی مسکرائی۔ کہاں کھو گئی تھی بالا؟ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی۔ بات بناتی وہ معصومیت سے بولی۔ آخر جانتی جو نہیں تھی کہ جس کے سامنے وہ بیٹھی ہے وہ زہران داہی ہے، جسے بہت سے لوگ دیول کے نام سے بھی جانتے اور پکارتے تھے، جس کے سائے سے بھی لوگ پناہ مانگتے تھے۔ جب وہ کسی کی طرف چل کر آتا تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ ان کی بربادی چل کر آ رہی ہے، اور ابلا جو ہان کی ابھی بہت سی حقیقتوں سے نہ واقف تھی وہ اس سے چھپا رہی تھی۔ زہران اس کی معصومیت پر افسوس سے سر ہلاتا ہنستا ہوا پھر سے اپنا چھوڑا سینڈوچ کھانے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ اب ابلاد اس کی خاموش ہنسی کو پکڑتی بولی۔ کیوں؟ میرے ہنسنے پر کوئی پابندی لگی ہے؟ اب وہ سیدھا اسے جلاتا ہوا دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا تھا۔ ابلاد نے غور سے اس کے نوکیلے ویمپائر جیسے دانتوں کو دیکھا اور پھر دونوں ہی زور سے ہنسنے لگے۔ گاڑی میں بیٹھے آتے جاتے منظر کو وہ حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پاکستان اپنے بابا کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ بہت کچھ مختلف تھا دونوں ملکوں میں، یہاں کے لوگ، سڑکیں، گھر، زبانیں سب الگ تھیں۔ اسے خود کو یہاں ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، مگر اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد ان کی ٹیکسی ایک بڑے سے گھر کے دروازے کے پاس آ کر رکی۔ ہمدان پہلے تو حیران نظروں سے اپنے بڑے سے گھر کو دیکھتے رہے۔ جب وہ گئے تھے تب یہ گھر چھوٹے سے دروازے کے ساتھ ایک معمولی طرز کا مکان بنا ہوا تھا، مگر اب وہاں ایک بڑا سا دروازہ اور اس کے ساتھ 3 منزلہ کھڑی شاندار عمارت نظر آ رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کا گھر ہے، اگر آس پاس کے بنے وہ پرانے گھر تبدیل نہ ہو چکے ہوتے تو۔ آخر کار گاڑی سے باہر آتے ہوئے وہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھے۔ ڈرائیور نے سارا سامان گاڑی سے نکالا اور دروازے کے آگے رکھ کر چلا گیا۔ ہمدان ویل چیئر چلاتے آگے بڑھے اور ابلاج بھی باپ کے ساتھ چلتے دروازے پر آ کر ٹھہرتی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ہمدان نے دروازہ بجایا جب اندر سے کسی مرد کی بیزار آواز آئی۔ ارے کون ہے بھائی، آ رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر میں جب اس انسان نے دروازہ کھولا تو سامنے ہمدان کو دیکھ کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اچانک سے کیسے ہمدان امریکہ سے پاکستان پہنچ گیا، وہ بھی بنا کوئی اطلاع دیے۔ آصف ہکا دکا بنا کچھ بولے بھائی کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا۔ السلام علیکم بھائی، ہمدان کو ہی آخر بولنا پڑا۔ وعلیکم السلام۔ ارے ہمدان تم اچانک سے کیسے؟ وہ سالوں بعد ملنے والے بھائی اور اس کی معذوری سے زیادہ اس کے اچانک آ جانے پر گھبرائے سے مصنوعی مسکراہٹ سے بولے۔ آپ تو ایسے حیران ہو رہے ہیں مجھے دیکھ کر جیسے آپ کو یقین ہو کہ میں کبھی آؤں گا ہی نہیں۔ کیسا بھائی تھا جو نہ گلے ملا اور نہ ہی کوئی اس کا حال پوچھا، بلکہ اندر تک آنے کو نہیں کہا، بس وہ آ کیسے گیا یہ بات پوچھ رہا تھا۔ ہمدان نے افسوس سے بھائی کو دیکھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بتا کر آ جاتے تو میں لینے آ جاتا تمہیں ایئرپورٹ۔ اور تم اکیلے آئے ہو، بیوی نہیں آئی تمہاری؟ آصف سارے سوال ایک ساتھ وہیں پوچھنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اچانک خیال آیا، ارے وہ تو دروازے پر ہی کھڑا ہوا ہے، اندر آ جاؤ ہمدان۔ یہ کہتا وہ ہمدان پر احسان کر گیا تھا۔ تبھی ہمدان ابلاج کو ہلکا اشارہ کرتا آگے بڑھا۔ ارے نگہ دیکھو کون آیا ہے، آصف گھر کے اندر آتے ہوئے آواز لگاتے کہا۔
ہمدان نے گھر میں آتے چاروں طرف حیران نظروں سے دیکھا۔ کافی کچھ بدل گیا تھا، خوبصورت فرش، مہنگی چیزیں، کھلا بڑا گھر بالکل ہی بدل گیا تھا۔ یہ تمہاری ٹانگوں کو کیا ہو گیا ہے ہمدان؟ آصف کے سوال پر ہمدان نے اپنی نظریں گھر سے ہٹا کر ان پر کی۔ چلو بھائی کو جلد ہی یاد آ گیا یہ پوچھنا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان ہی آ رہا تھا جب کار ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں میری بیوی اور میری ٹانگیں چلی گئی۔ ہمدان یہ کہتا افسردہ سا ہو گئے۔ ابلاج اب تک کھڑی تھی جو باپ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو اللہ کی مرضی۔ ارے یہ پیاری سی پری کون ہے ہمدان؟ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس سارے واقعے کے بعد اب جا کے آصف کو ابلاج نظر آئی، جو کافی دیر سے کھڑی تھی، جسے نہ بیٹھنے کو کہا گیا نہ پینے کو پانی پوچھا تھا۔ جی میری بیٹی ہے، ہمدان نے آہستہ سے کہا۔ چہرے پر اپنوں کے اجنبی رویوں کی تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ارے بیٹا کھڑی کیوں ہو؟ آصف نے ایک بار پھر احسان کیا اس ننھی جان پہ، جو باپ کو دیکھتی افسردہ چہرے لیے صوفے پر کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ بابا کہاں ہیں؟ بھائی نظر نہیں آ رہے۔ ہمدان جن کے لیے آئے تھے ان کی نظر نہ آنے پر پوچھ بیٹھے۔ ارے طبیعت تھوڑی خراب ہے ان کی، آرام کر رہے ہیں۔ نگہت ارے بھائی آتی کیوں نہیں ہو؟ ہمدان کے سوال پر بات بناتے ایک بار پھر بیگم کو زور زور آواز دی، جو اے سی روم میں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ آ رہی ہوں بھائی، کیا پورا گھر سر پہ اٹھا لیا ہے؟ تیز قدموں سے چل کر کہتی جیسے ہی وہ باہر آئی، سامنے ہمدان کو دیکھ کر بات منہ میں ہی روک گئی، آنکھیں حیران سی رہ گئی تھیں۔ السلام علیکم بھابی۔ ہمدان نے نگہت کو دیکھا جو سونے میں لدی مہنگے کپڑوں میں تیار سی کھڑی تھی۔ آصف نے بت بنی بیوی اور پھر ترچھی نظر سے حیران بھائی کے چہرے کو دیکھا۔ دیور جی آپ اچانک سے یہاں؟ تبھی نگہت اپنی حیرت پر قابو پاتی بناوٹی مسکراہٹ لیے ہمدان کو دیکھ کر بولی۔ سلام کا جواب دینا تو بول ہی گئی تھی۔ ہمدان خاموش ہی رہا، شاید اس نے غلطی کر دی تھی یہاں آ کر۔ تبھی نگہت کی نظر اس کے ٹانگوں پر گئی۔ او ہو، یہ کیا ہو گیا دیور جی آپ کو؟ بڑی ڈرامے بازی سے وہ بولی، جیسے بڑی ہمدرد ہو۔ تبھی ہمدان ایک بار پھر دل پر پتھر رکھ کر ساری بات بتائی۔ افسوس ہوا ویسے سن کر، مگر کوئی کر بھی کیا سکتا ہے۔ ویسے کیا ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے ہو؟ اب کوئی بھی لحاظ رکھے بنا اس نے اپنے مطلب کا سوال کیا۔ ہمدان نے خاموشی سے گردن جھکائی جب نگہت نے غصے سے گھور کر شوہر کو دیکھا۔ جب آصف نے گھبرا کر نظریں بیگم کی طرف سے ہٹائیں۔ آپ لوگ آرام کریں، پھر اتنا لمبا سفر کر کے جو آئے ہیں۔ ہونٹوں کو کھینچتی زبردستی مسکرا کر بولی۔ نوری او نوری! نگہت نے آواز لگائی۔ ایک درمیانی عمر کی عورت اندر سے آئی۔ ہمدان نے نوری نامی عورت کو حیرانی سے دیکھا، شاید ملازمہ تھی۔ وہ جس گھر میں کبھی 3 وقت کی روٹی مشکل سے کھائی جاتی تھی، آج وہاں ملازم گھوم رہے تھے۔ نوری انہیں گیسٹ روم میں لے کر جاؤ، ان کا سارا سامان بھی وہیں رکھ دو، نگہت نے نوری نام کی عورت سے کہا، جو حکم پر سر ہلانے لگی۔ ہمدان نے بہت حیرانی سے باورچ کو دیکھا۔ وہ اصل میں کیا ہے نا دیور جی، آپ کے جانے کے بعد آپ کے بانجے کو آپ کا کمرہ بڑا ہی پسند آیا، ضد کرنے لگا مجھ سے کہ چاچو کا کمرہ لینا ہے، تو اس کے لیے میں نے اسے وہ کمرہ دے دیا۔ اب آپ اچانک سے آ گئے ہو بنا بتائے، اگر آگے بتاتے تو میں خالی کروا دیتی۔ ویسے بھی اب بچے کو کہوں گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ بنا کسی لگی لپٹی کے نگہت نے بڑی خوش مزاجی سے صاف ہمدان کی اوقات سے پاور کروائی۔ بھابی کیا کوئی اپنے گھر میں بتا کر آتا ہے؟ ہمدان نے غصے سے انہیں دیکھ کر کہا۔ دیور جی آرام سے بات ہوگی، ٹھیک ہے، پہلے آپ آرام کریں۔ نگہت کی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ اب کس بات کا ڈر تھا اسے؟ سونے کے انڈے دینے والی مرغی جو ذبح ہو گئی تھی۔ تبھی اس کے سوال کو نظر انداز کرتی، حاکمانہ انداز میں بولتی، اتنا کہتی وہ مڑی اور اندر چلی گئی۔ ہمدان تو حیرت سے نگہت کے اچانک بدلے تیور دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہیں شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے بڑی غلطی کر دی یہاں آ کر، مگر واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ ساری کشتیاں جو جلا کر آ گئے تھے۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک بیڈ اور الماری تھی۔ ہمدان نے حیرت سے کمرے کو دیکھا جہاں نوری نے چھوڑ کر گئی تھی۔ بابا کیا ہم اس کمرے میں رہیں گے؟ ابلاج نے رونی صورت بنا کر باپ سے سوال کیا، جو ایک بڑے گھر اور خوبصورت زندگی جس میں جان نچھاور کرنے والے اپنے تھے انہیں چھوڑ کر آئی تھی، اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھ کر گھبرا کر بولی۔ ہمدان کا دل تڑپ گیا۔ جس گھر پر ان کا پورا حق تھا، آج اسی گھر میں مہمانوں سے بھی زیادہ غیروں والا سلوک کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ۔ وہ ابلاج سے کس منہ سے کہتے یہ گھر اس کا بھی ہے؟
مگر آج وہ اپنا ہی حق لینے پر مجبور ہیں۔ باپ کی خاموشی اور چہرے پر درد بھری تکلیفوں کے آثار دیکھ کر وہ خاموشی سے جاتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ہان، مجھے لے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ تم کہاں ہو ہان؟ دل سے اسے پکارتی وہ خاموشی سے اپنی درد بھری آوازوں کا گلا گھونٹتی ہوئی رو رہی تھی، اسے یاد کر کر پکار رہی تھی۔